السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں اور قابل احترام اسلامی ماں اور بہنوں اور عزیز بچوں، مسجد محبوبیہ چھنچل گڑے حیدرآباد کے اندر منعقد ہوا ہے اس اجتماع میں جس موضوع پر آپ حضرات کی خدمت میں کچھ گزارشات لے کر کے حاضر ہوا ہوں، وہ ایک ایسی سورہ مبارکہ کے اوپر میں نے اپنا موضوع رکھا ہے جسے مسلمان کا ہر بچہ تقریباً یاد رکھے ہوئے ہے اور جسے ہر بچے کو وہ سورہ مبارکہ یاد ہے. وہ سورہ مبارکہ اس کے اندر جو تعلیمات ہیں، اگر صرف ان تعلیمات کو ہی ہم اپنی زندگی کے اندر نافذ کر لیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو بنا لیں تو ہماری جو کمیونٹی ہے، ہمارا جو معاشرہ ہے، ہمارا جو سماج ہے، مسلم سماج جس کو ہم کہتے ہیں، مسلم معاشرہ، وہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ نیک اور صالح ہو سکتا ہے. وہ سورہ مبارکہ آپ کو بھی یاد ہے، ہم کو بھی یاد ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بڑی اہم باتوں کا ذکر کیا ہے جو ایک معاشرے کو اللہ کا محبوب اور اللہ کا پسندیدہ معاشرہ بنا سکتا ہے. سورۃ الماعون: ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. انشاءاللہ آج کی تقریر
آج کی گفتگو اسی سورہ مبارکہ کے تعلق سے اس کے معنی، مفہوم اور اس کے ترجمے اور اس کی تشریحات قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کی خدمت میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ آج ہم اسی سورہ مبارکہ کو اچھی طرح سے پڑھیں گے، سمجھیں گے اور انشاءاللہ تعالی اسی کے مطابق اپنی زندگی، اپنے معاشرے کو بنانے، سجانے، سنوارنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ دوستوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ اس کا فضل اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں بہترین سے بہترین زندگی عطا کی ہے اور اسے بہترین سے بہترین، خوبصورت سے خوبصورت، خوشنما سے خوشنما بنانے کے لیے وہ طریقے بھی بتائے ہیں۔ کوئی بھی ایسی بیماری اللہ رب العزت نے بنائی ہی نہیں، پیدا ہی نہیں کی، مگر یہ کہ اس بیماری کا علاج، اس بیماری کی دوا اس نے ضرور پیدا کی۔ کوئی بھی ایسا مشکل اس دنیا میں، کوئی بھی جس کو آپ مشکل سے مشکل ترین سمجھ لیں، کوئی بھی مشکل سے مشکل ترین مسئلہ اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں چھوڑا، الا یہ کہ اس کا حل اس نے بتا دیا ہے، موجود ہے اس کا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے اگر ایسی بات ہے تو پھر ہم بہت سارے مشکلات میں گرے ہوئے، ہم بہت سارے کرپشن میں گرے ہوئے، ہمارا معاشرہ ٹوٹ رہا ہے، بکھر رہا ہے، فحش کی بے حیائی کی طرف جا رہا ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے پھر دنیا کے اندر اتنا بڑا فساد اور فتنہ کیوں ہے؟ یہ صحیح سوال ہے، آپ کا سوچنا اپنی جگہ ہے۔ عزیزان محترم، ٹرین جب اپنی پٹری سے اتر جائے تو اس کا نتیجہ آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ ہزاروں لوگ موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں، ہزاروں لوگ اگر مرے نہیں تو ان کا جسم ڈیمیج ہو جاتا ہے، زندگی مفلوج ہو جاتی ہے۔ لیکن جب تک وہ ٹرین پٹری کے اوپر چلتی رہتی ہے، اپنے منزل کی طرف وہ آگے بڑھے گی اور بڑھے گی یہاں تک کہ جب اس کا اسٹیشن آئے گا وہاں وہ رک جائے گی۔ یہ زندگی ایک ٹرین ہے اور اللہ اس کے رسول نے آپ کے لیے جو سسٹم، جو نظام بنایا ہے وہ ایک پٹری کی مانند ہے۔ آپ کو اپنی اس زندگی کے اس ٹرین کو، اس ریل گاڑی کو انہی پٹریوں کے اوپر لے کر کے آپ کو چلنا ہے۔ جیسے ٹرین کی دو پٹریاں ہوتی ہیں، ایسے ہماری زندگی گزارنے کے لیے دو چیزیں اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی، ایک ہے رب کا قرآن اور دوسرا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ ہمارے اندر فساد، ہمارے اندر فتنہ، ہمارے اندر ڈیمیج، ہمارے اندر تباہی، ہمارے اندر ہلاکت، ہمارے اندر بربادی اسی وقت آتی ہے جب ہمارا یہ دونوں پہیا یا کوئی ایک پہیا اس پٹری سے نیچے اتر جاتا ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، بما کسبت ایدی الناس۔ یہ جو تم دنیا میں خشکی میں، تری میں، فضاؤں میں، سب جگہ جو تمہیں فساد نظر آتا ہے، جو تمہیں بگاڑ نظر آتا ہے، جو تمہیں وہ چیزیں نظر آتی ہیں جو تمہیں پسند نہیں ہیں، کیوں ہے؟ اللہ کی طرف سے اللہ نے فرمایا بما کسبت ایدی الناس، تمہاری شرارتوں کی وجہ سے۔ سیدھا سا ترجمہ ہے بما کسبت ایدی الناس، تمہاری بدماشیاں، تمہاری شرارتیں، یہ جو روڈوں کے اوپر حادثے ہوتے ہیں کیوں ہوتے ہیں؟ آپ اچھی طرح سے ڈرائیونگ کرتے ہوئے جا رہے ہیں، کوئی شیطان بیچ میں گھستا ہے، کوئی موبائلوں میں پھنسا ہوا ہے۔ آپ کو انسانی اخلاق اور اعتبار دیکھنے ہیں تو آپ روڈوں کے اوپر گاڑی لے کر کے نکلیں، آپ کو سب پتہ چل جائے گا کہ کون کس خمیر کا بنا ہوا ہے، کون کس نطفے کا ہے، کس کی تربیت کتنی ہوئی ہے، کس کا اخلاق کتنا عالی اور کتنا بلند ہے، اور کون کتنا گھٹیا ہے، کون کتنا ذلیل ہے۔ صرف یہاں سے لے کر کے آپ اپنے گھر سے کہیں تھوڑی دور تک کا گاڑی کے اوپر سفر کر لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ ابھی میں راستے میں آ ہی رہا تھا، لیکن
چلتے ہیں حیدرآباد میں یا کسی بھی شہر میں، صرف حیدرآباد نہیں، آپ دیکھ لیجئے کہ لوگ کیسی گاڑیاں چلاتے ہیں۔ میں ابھی اپنے صاحبزادے عبداللہ سے یہی کہہ رہا تھا کہ بیٹا میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ سعودی لڑکے زندگی گزری 35 سال سے سعودی عرب میں رہتے یہ بڑے بدماش ہیں، بڑے کمینے ہیں یہ، لیکن بیٹا مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ ان کے پاس تو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں، دولتیں ہیں، اور یہاں تو فقیر ابن الفقیر ہیں، ایک بائک کے اوپر 3 چرچے ٹھسے پڑے ہیں اور ٹانگ پھیلا کے چل رہے ہیں۔ اگر وہ دولت ان کے پاس ہو، یہ تو آگ موتیں گے، یہ کسی کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ ان کے مقابلے میں تو وہ بیچارے بڑے شریف نظر آ رہے ہیں۔ یہ ہمارے لوڈے، ہمارے لباڑے، ہمارے نوجوان، اور نوجوان تو نوجوان، جناب علی عمریں گزر گئی، 75-70 سال کے، 50-55 سال کے، داڑھیاں پک گئی، لیکن انہیں روڈ کے اوپر چلنے کا سلیقہ نہیں ہے، کہاں کون سے ٹریک پر ہم کو چلنا ہے اور کس کو آگے جانا ہے، کس کو پیچھے جانا ہے۔ ہم اپنے ٹائم سے نکلیں گے، ہمارے ٹائم پہ ہم محبوبیہ مسجد پہنچ جائیں گے، لیکن نہیں، سامنے روڈ خالی ہے، اعلیٰ حضرت بیگم کو پیچھے بٹھائے ہوئے ہیں اور جا رہے ہیں اپنی مسجد سے، فاسٹ ٹریک سے جا رہے ہیں۔ ارے تم کو اتنا ہی سلو چلنا ہے تو تم لیفٹ میں چلو، اپنے ٹریک پہ چلو، تم کو فاسٹ ٹریک چھوڑو۔ ان لوگوں کے لیے کوئی مریض ہے، کوئی بیمار ہے، کسی کو کچھ اور کام ہے، کوئی کیسا ہے، نہ ہی جناب، بس ہمارے باپ کا روڈ ہے، پرمٹ ہے وہاں پر، یہ چاہے دیا ہو ٹیکس، چاہے نہ دیا ہو۔ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارا سماج، ہمارا معاشرہ، ہماری سوسائٹی، کیا اس کا کوئی حل نہیں ہے، اس کا کوئی علاج نہیں ہے، اس کی کوئی دوا نہیں ہے اس بیماری کی؟ ما انزل اللہ داء الا ونزل له دواء، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کائنات میں جو بھی کوئی بھی چیز، جو بھی بیماری، جو بھی مرض موجود ہے، اللہ نے اس کی دوا ضرور ڈالی ہے۔ ہم اپنے گھر سے ابتدا کریں، ہم اپنے گھر سے آغاز کریں، شروعات کریں، پھر دیکھیں کیسے نہیں سماج سدھرتا ہے، اور کیسے نہیں ہمارا محلہ سدھرتا ہے، اور پھر محلے کے بعد شہر کیسے نہیں سدھرتا ہے، پھر قریہ اور بستیاں کیوں نہیں سدھرتی، پھر ایک ملک بہترین کیوں نہیں ہوتا۔ ہم اس کی طرف توجہ دینے کی ہم کو ضرورت ہے۔ ہمارے پاس رب کا قرآن ہے، اللہ نے جس کے بارے میں چیلنج کیا ہے، اور اس چیلنج کو آج تک دنیا میں کوئی کاٹ نہیں سکا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ رب نے فرمایا اس قرآن کے اندر تبیانا لکل شیء، تبیانا لکل شیء، لکل شیء، ہم نے اس قرآن کو شفا بنایا ہے، باعث رحمت اور برکت بنایا ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان والے ہیں، لیکن یہی قرآن ظالموں کے لیے خسارہ ہے، نقصان ہے، ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے۔ کون ظالم ہے؟ ظالم وہ ہیں جو اس قرآن کی تعلیمات کے مطابق عمل نہیں کرتے، جو اس قرآن کے اوپر ایمان نہیں لاتے، یا ایمان لاتے ہیں ان اصولوں، ان قواعد اور ان طریقوں کو فالو نہیں کرتے، نہیں مانتے ہیں، نہیں چلتے، اپنی زندگی کے اندر اس کو نافذ نہیں کرتے، اپنے معاشرے میں نافذ نہیں کرتے، اپنے گھر میں نافذ نہیں کرتے، وہ ظالم ہیں، ان کے لیے اس میں خسارہ ہی خسارہ۔ ہم نے اس قرآن میں ہر چیز، ہر مرض کا علاج رکھا، ہر چیز کی وضاحت کر رکھی ہے، قرآن کے اندر موجود ہے۔ کون پڑھے گا اس کو؟ قرآن و سنت سے دوریاں کمینگی کو فروغ دینا ہے، قرآن و سنت سے الگ ہونا ضلالت و ہلاکت و تباہی کو دعوت دینا ہے، قرآن و سنت سے اعراض کرنا اپنے آپ کو مختلف قسم کی شیطانی بیماریوں میں اور کرپشن میں اپنے آپ کو شریک کرنا ہے، قرآن و سنت سے ہٹنا جہنم، دنیا میں ہی جہنم اللہ رب العزت بنا دیتا ہے، آخرت تو خیر جو ہے سو ہے۔ اس لیے چھوٹی چھوٹی چیزوں سے جب آپ باہر نکلو نا گھر سے، تو عبرت کے نگاہ لے کر، دماغ لے کر، دل لے کے نکلو، آپ کچھ سیکھنے کی کوشش کرو۔ کسی اہل علم سے کسی نے پوچھا، یا کسی نے کہا، شیخ سعدی ایک فارسی کے بہت بڑے شاعر تھے، بہت بڑے ادیب تھے، ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو حکمت کہاں سے ملی، اتنی بڑی عقل مندی کی باتیں آپ کر رہے ہیں، یہ عقل کی باتیں کہاں سے آئیں؟ تو کہا بیوقوفوں سے۔ کہا وہ کیسے؟ کہنے لگے جو وہ کرتے تھے نالائق کی وہ ہم چھوڑ دیتے تھے، جو نہیں کرتے تھے اچھے کام تھے وہ میں اپنا لیا کرتا تھا، اس طرح سے وہ حکمتیں میرے پاس۔ تو روڈ کے اوپر چلو، کوئی اگر غلط روش اختیار کر کے چل رہا ہے تو ویسا ہمیں نہیں بننا چاہیے۔ جو چیز ہم کو بری لگتی ہے وہی چیز اگر ہم کریں تو وہی چیز دوسرے کو بھی بری لگے گی۔
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لنفسہ حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آدمی اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ چیز جو اسے پسند ہے وہ اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرے۔ ایک شخص نبی کی خدمت میں آیا، نوجوان، اس نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے زنا کرنے کی اجازت دی، ریپ کرنے کی، بلاತ್ಕಾರ کی اجازت دیجئے کہ میں بلاತ್ಕಾری بنوں، میں بلاತ್کار بنوں۔ صحابہ اکرام اسے لپٹے، اتنی بدتمیزی کی بات کر رہے ہیں، ڈانٹنا شروع کیا۔ آپ نے کہا خاموش، آپ لوگ اپنی اپنی جگہ بیٹھے۔ نوجوان ہے، وہ نبی کی خدمت میں آیا ہے۔ ہمارے یہاں بھی بڑی بری عادتیں ہو جاتی ہیں، کوئی مسئلہ ہم سے پوچھتا ہے تو ہماری عوام میں ہی کے اندر لوگ مفتی اعظم بنے بیٹھے ہیں، وہ جواب دینا شروع کر دیں۔ سوال جس سے ہو رہا ہے اس کو جواب دینے دو، جب آپ کی مدد کی ضرورت پڑے گی اسے تو آپ سے بتا دینا جب وہ پوچھے گا، ورنہ خاموش رہیے۔ عادت ہے لوگوں کی۔ اللہ کے نبی نے کہا اپنی جگہ بیٹھے رہیے۔ اس نوجوان کو بلایا، کہا بیٹا آؤ، قریب آؤ۔ قریب آئے۔ دیکھو یہ کس حکمت کی یہ ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری چیزیں دیکھی، نوجوان ہے، خوبصورت ہے، اور اتنی بڑی بات جو دنیا جانتی ہے کہ یہ غلط ہے، لیکن وہ مجھ سے آ کے اتنی جرت اور اتنی ہمت کے ساتھ میرے پاس اور مسجد کے اندر بیٹھ کر ایک حرام چیز کی اجازت مانگ رہا ہے، ضرور کوئی نہ کوئی مصلحت ہے، کوئی نہ کوئی چیز ہے اس کے اندر۔ اور ایک بات اصل بھی ہے، جو زیادہ غصہ کرتا ہے، جو زیادہ کسی چیز کے اوپر جذباتی ہوتا ہے، وہ بہت جلدی سدھرتا بھی ہے۔ جو گھننے قسم کے لوگ ہوتے ہیں، گائے بھی گابھن، بیل بھی گابھن، چپ چاپ کرتا رہتا ہے، وہ جلدی سدھرتا نہیں ہے۔ جو لڑ پڑتا ہے، جو آپ سے بحث کرتا ہے، جو آپ سے سوال کرتا ہے، یہ سمجھ لو کہ یہ راہ ہدایت کے اوپر ایک نہ ایک دن ضرور آنے والا ہے، آج نہیں تو کل آ جائے گا۔ یہ علامت ہے۔ مجھ جیسا شخص جو وہابی، اگر ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ وہابی کا اگر سایہ پڑ جائے تو نہانا واجب ہے۔ میرے بھائی اہل حدیث ہو گئے اور میں دارالعلوم کے اندر پڑھتا رہا، یہ کہا گیا تیرے بھائی سارے کافر ہیں، ان سے رابطہ نابطہ نہیں ہوگا۔ میں نے لیٹر لکھے کہ تم لوگ کافر ہو۔ جتنا جو سخت ہوتا ہے، مصافحہ کرنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے محترم، اگر وہابی سے مصافحہ کر نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ آج بھی بہت سارے مولوی دعوت دیتے ہیں آپ کو، تشدد، نفرت، عداوت۔ وہاں بھی بولے تو کافر سے بھی بدتر ہے جناب علی، وہ شرابی زانی اچھا ہے۔ ایک مولوی کی تقریر وائرل ہو رہی ہے واٹس ایپ، فیس بک کے اوپر، وہ کیا کہہ رہا وہابی خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، خانہ کعبہ کا بولو طواف کرتے ہوئے مر جائے تو جہنم میں جائے گا، اور سنی اگر رنڈی کے کوٹھے پہ مر جائے تو وہ جنت میں جائے گا۔ اللہ اسے ہدایت عطا فرمائے، اللہ اسے ہدایت عطا فرمائے۔ ہم تو اللہ سے نا امید تو نہیں ہے نا۔ مجھ جیسا خبیث النفس شخص، بریلویت دیوبندیت کے اندر ڈوبا ہوا شخص، شرک اور بدعت، یہ ہاتھ چومنے والے، یہ گھٹنے چومنے والے لوگ ہاتھ جوڑے ہوئے ڈانٹ دو تو ان کو کبھی پڑ جائے، کیونکہ جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ ہر چیز سے ڈرتا ہے، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا ہے۔ اللہ نے اسے مجھ جیسے بندے کو ہدایت دے دی، سمجھ میں آ گیا۔ تو اب یہ طبیعت ایسی ہوتی ہے، لیکن اگر وہی بات میں اگر ہاں یہ بھی صحیح ہے، وہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے، وہ بھی صحیح ہے، تو بھی صحیح ہے، ایسا آدمی نہیں سدھرتا، وہ درمیانی میں رہتا ہے، نہ مرد ہوتا ہے نہ عورت ہوتا ہے، وہ بیچ بیچ کا رہتا ہے۔
جہاں جیسا مارا ویسے گلاٹی مار لیتا ہے، ادھر سے بھی ادھر سے بھی۔ اللہ اسے ہدایت عطا فرمائے۔ ترنگی چھوڑ دے ایک رنگ ہو جا، سراسر موم یا تو سنگ ہو جا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ اس کے اندر جو یہ بات آئی ہے ضرور کوئی نہ کوئی کوالٹی ہے اس کے اندر۔ بلایا، کہا قریب آؤ۔ اتحب ان یزنی احد، کیا تم یہ پسند کرو گے کہ تمہاری بہن سے کوئی زنا کرے؟ جو سمجھانے کا انداز دے۔ اس نے کہا نہیں، میں یہ برداشت نہیں کروں گا کہ میری بہن کے ساتھ کوئی زنا کرے۔ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طرح تم جس کے ساتھ بھی زنا کرو گے وہ کسی نہ کسی کی بہن ہوگی، وہ بھی نہیں پسند کرے گا کہ اس کی بہن کے ساتھ کوئی زنا کرے۔ کہاں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اب ایک بات کہیں ختم ہو گئی، لیکن آپ نے مثالیں دی، کیا تم پسند کرو گے تمہاری خالہ کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ کہا نہیں۔ کہا اسی طرح سے لوگ بھی نہیں پسند کریں گے کہ ان کی خالہ کے ساتھ کوئی زنا۔ پھر کیا تم پسند کرو گے تمہاری پھوپھی کے ساتھ کوئی بلاత్కాر، کوئی زنا، کوئی ریپ کرے؟ کہا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا اسی طرح لوگ بھی نہیں پسند کریں گے کہ ان کی پھوپھی کے ساتھ کوئی زنا کرے، کوئی بلاత్కాر کرے۔ اور کوئی بھی عورت مختلف صورتیں اور شکلیں ہوتی ہیں اس کی، وہ کبھی بیٹی بھی ہوتی ہے، وہ کبھی نہیں ہمیشہ کسی کی بیٹی بھی ہوتی ہے، کسی کی بہن بھی ہوتی ہے، کسی کی ماں ہوتی ہے، کسی کی خالہ ہوتی ہے، کسی کی پھوپھی ہوتی ہے، کسی کی بیوی ہوتی ہے، کسی کی بھاوج ہوتی ہے، کسی کی مختلف اس کے رنگ ہے، اس کے مختلف شکلیں، اس کی صورتیں ہیں عورت کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسے یہ بات بتائی اور پھر اس کے سینے پر ایسے ہاتھ مارا اور کہا اللہ اس نوجوان کو ہدایت عطا کرے۔ اس نے کہا اللہ کے نبی میری سمجھ میں آ گیا، ختم۔ اب یہ جو وسوسہ، یہ جو سوال یا یہ جو بیماری میرے اندر تھی جو آ رہی تھی، آپ نے اس بیماری کو ختم کر دیا، اس کا علاج فرما دیا اور اسی سمجھ میں آ گیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ جو چیز آپ اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں وہ دوسروں کے لیے کیوں پسند کرتے ہیں؟ یہ مومن تو وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرے۔ اگر آپ یہ پسند کرتے ہیں کہ آپ کے سامنے گاڑی چلاتے ہوئے روڈ صاف ہو اور یہ بندہ غلط جا رہا ہے تو آپ تو کم از کم اسے نہیں روک سکتے، کم از کم خود تو روک سکتے ہیں کہ ہم آئندہ ایسا نہیں کریں گے۔ فاسٹ ٹریک کا ہے تو فاسٹ ٹریک پہ جانے دو، سیکنڈ لائن ہے اس کے اوپر۔ اور ادب اور احترام، محبت ایک دوسرے کا یہ ہونا چاہیے۔ ہاتھ میں موبائل ہے، بائک ہے ایک ہاتھ میں، جا رہے ہیں گر 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 کر رہے ہیں، یہاں پلٹ گئے۔ یہ نوجوان، یہ لڑکے، یہ بچے، ان کی تربیت کیجیے، ان کو نصیحت کیجیے۔ ٹھیک ہے شہر میں آپ کے اولاد کو کوئی نہیں پہچانتا، گاؤں دیہاتوں میں تو تھپڑ کھینچ کے مارتے ہیں۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے عزیزان ملت اسلامیہ کہ ہم بحیثیت مسلمان، ہم عام مخلوقات کی طرح نہیں ہیں، عام انسانوں کی طرح نہیں، ہماری کوالٹی الگ ہے۔ اللہ رب العزت کا شکر ادا کیجیے کہ اللہ نے آپ کو اسلام جیسی نعمت سے نوازا ہے۔ آپ کو غلط اور صحیح کے درمیان تمیز کا ملکہ موجود ہے، اندھیرے اور اجالے کی صلاحیت آپ کے پاس موجود ہے، خوشبو اور بدبو کا علم آپ کو ہے، سخت سردی اور گرمی کی جانکاری آپ کو ہے، اللہ کی خوشی اور ناخوشی کا علم آپ کو ہے، آپ کو اپنے مالک کی معرفت ہے، پہچان ہے، آپ جانتے ہیں کہ آپ کا پیدا کرنے والا کون ہے، زمین دینے والا کون ہے، آسمان دینے والا کون ہے، آنکھیں دینے والا کون ہے۔ آپ اس کے حقوق کو بھی جانتے ہیں کہ جب سب کچھ اسی نے دیا ہے تو اس کا حق کیا بننا چاہیے اور اس کا حق کیا بنتا ہے۔ جس طرح ایک دلہن، ایک عورت یہ سمجھتی ہے نکاح کرنے کے بعد کہ میرا شوہر میرا مجازی خدا ہے، سردی ہوگی، گرمی ہوگی، دھوپ ہوگی، بارش ہوگی، کچھ بھی ہو، میرا شوہر میرے لیے کماتا ہے، دھماتا ہے، محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، لوگوں کی جھڑکیاں کھاتا ہے، آفس کے چکر لگاتا ہے اور مختلف پریشانیوں کے بعد
چند روپے لے کر کے آتا ہے، گھر کا چولہا جلتا ہے، میرے لیے کپڑے لاتا ہے، میری اوڑھنی کا، میرے چپل کا، میرے جوتے کا، میری اندر باہر کے تمام لباسوں کا، ہر چیز کا، کنگھی کا، سوئی دھاگے تک کا میرا شوہر انتظام کرتا ہے۔ جو عورت اس حقیقت کو سمجھتی ہے اور جانتی ہے، وہ یہ بھی جانتی ہے کہ پھر اس کے بعد میرے شوہر کا میرے اوپر حق کیا بنتا ہے، کیا ہونا چاہیے، کیا ہونا چاہیے، ہے کہ نہیں؟ جس طرح ایک عورت سمجھتی ہے اس بات، اور جس طرح آپ اپنا حق سمجھتے ہیں کہ میں یہ کرتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، میں نے یہ کمایا، میں نے یہ کمایا، میں جھڑکیاں کھائی، میں نے لوگوں کی گالیاں کھائی، میں روڈوں کے اوپر کھڑا رہا، میں یہ بیچ کے لاؤں، میں دھکے کھا کر کے لا رہا ہوں، آپ ہی سمجھتے ہیں۔ آپ کا بھی مطالبہ ہوگا اپنی بیوی سے کہ اس لیے تم اپنے اس کپڑے کو یا اپنے جسم کے کسی بھی حصے کو میرے علاوہ کسی کو چھونے کی اجازت نہیں دینا، ورنہ اس کا حشر بہت برا ہوگا، ہے کہ نہیں؟ کسی غیر مرد کو اپنا چہرہ مت دکھانا، غیر مرد سے مراد اجنبی۔ آپ یہ نہ کہنا کہ پھر اس کا بھائی اس کو بھی سامنے پردہ کرے، یہ بیوقوفیت والے سوالات۔ جب ہم غیر مرد کا مطلب بولتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو محرم ہیں وہ نہیں، غیر محرم جو۔ اب یہ نہیں کہ آپ یہ سمجھنا کہ باپ کے سامنے بھی پردہ کرنا، سسر کے سامنے بھی پردہ کرنا، داماد کے سامنے بھی پردہ کرنا، داماد کے سامنے ماں ہے وہ، اسے پردہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں غیر مرد مطلب یعنی اجنبی۔ ایک مرد نہیں چاہتا کہ اس کی بیوی کسی اجنبی کے سامنے جائے، بھلے اس کا سگا بھائی ہی کیوں نہ، فطرت ہے اس کی، وہ نہیں پسند کرتا۔ یہ مجبوریاں الگ چیز ہیں، لیکن اگر اسے موقع ملے تو وہ یہ نہیں چاہتا۔ اور اگر کوئی بھائی، کسی چند بھائی رہتے بھی ہیں تو آپس میں اس مسئلے کو حل کر لینا چاہیے بڑے پیار اور محبت سے، کہ ہم بھی مسلمان ہیں، تم بھی مسلمان ہو، ہم بھی ایک باپ کی اولاد ہے، ہماری باپ کی ہم سب اولاد ہیں، ہمیں تمہارے اوپر شک نہیں ہے، نہ تمہیں ہمارے اوپر شک ہے۔ ہمارے گھر میں، ہمارے جسم میں جو خون دوڑ رہا ہے وہی خون تمہارے اندر بھی دوڑ رہا ہے۔ لیکن آئے ہم معاہدہ کریں، ہم آپس میں یہ عہد کریں کہ ہمیں اللہ کے سامنے اللہ کو خوش کرنا ہے، اللہ کی رضا کو چاہنا ہے، ہمیں اللہ کے حکم کو فالو کرنا ہے۔ اس لیے نہ ہم تیری بیوی کو دیکھیں نہ تو میری بیوی کو دیکھیں، بس شک نہیں، تیرے اوپر یقین ہے، ایمان ہے، سب کچھ ہے، لیکن صرف اللہ کا حکم نہ ٹوٹے۔ اس ادا سے آپس میں فیصلے کر کے، اور عورت کو بھی سمجھا کر، جناب عالی عورت اگر پردہ کرنا چاہے نا تو بھری بھیڑ میں یہاں بھی آ کر کے پردے کے ساتھ وہ کھڑی ہو جائے گی، رہے گی، چلے گی، پھرے گی، اگر وہ پردہ کرنے پہ آ جائے۔ اور آپ کو پتا ہے کیسے پردہ کرے گی؟ پردہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ کالا برقع ہی پردہ ہے۔ اما جو چادر وہ اوڑھتی ہے، جو دوپٹے وہ اوڑھتی ہے، کسی کے سامنے بھی دوپٹے اوڑھ کر کے وہاں بیٹھ کر کے اپنا بزنس بھی کر سکتی ہے، تجارت بھی کر سکتی ہے، امن اور شانتی کے ماحول میں سفر بھی کر سکتی ہے، ادھر سے ادھر جا سکتی ہے، وہ کر سکتی ہے، خرید و فروخت بھی کر سکتی ہے، بازار بھی جا سکتی ہے، لین دین بھی کر سکتی ہے، سب پردے کے ساتھ۔ لیکن ہم کیا ہیں؟ ہم نے بات کا پتنگڑ بنایا ہوا ہے، پردہ وہی ہو جو کالا برقع ہو، پردہ وہی ہو جو فلانا ہو، پردہ وہی ایسا نہیں ہے۔ ہم نے ایک غیر اسلامی اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ جو دستور ہیں، قوانین ہیں، ہم نے ان کو فالو کرنا شروع کیا، ہمارے دماغوں میں وہ بٹھا دیا گیا۔ اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس بات کے اوپر بھی غور کریں کہ ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر جو کرپشن، جو بیماریاں ہیں، جناکاریاں جو بڑھ رہی ہیں اور بدکاریاں جو ہیں، اس کا ایک سبب یہ بھی ہے، وہی ایک سبب ہے کہ ہماری زندگی کی جو ٹرین ہے، جو ریل گاڑی ہو، پٹری سے ہٹی ہوئی ہے۔ گھر چھوٹا ہو یا بڑا ہو، آپ اللہ کے حکم کی فرمانبرداری کریں گے، اللہ اس کا ڈبل گھر آپ کو عطا فرمائے۔ کر کے تو دیکھیے، ہم غریب ہیں اور حرام زادے بھی ہیں، مشکل یہاں ہے، ہم غریب بھی ہیں اور حرامی پنا بھی کرتے ہیں۔ ہم غریب ہیں لیکن رذیلوں کی حرکتیں کرتے ہیں۔ ارے غریب ہونا یہ عیب نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص اپنے گھر میں صحت مند ہے، کوئی بیماری میں مبتلا نہیں ہے، اور اس کے پاس ایک صحت مند ہے
اور اس کے پاس ایک دن کی ایک ٹائم کی خوراک ہے، ایک ٹائم کی غذا ہے کھانے کی، شام کی ہے، رات کا کھانا ہے اور صحت مند ہے، کل کا اس کے پاس نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا کا انتہائی خوش نصیب آدمی، اور آج ہم بڑے بڑے گھر رکھ کر 4 نہیں 10 ہاتھیاں بھی ڈال دیں۔ ٹھیک ہے، کچھ لوگ ہیں جن کے پاس نہیں ہے، اللہ تعالیٰ انہیں نصیب فرمائے۔ کچھ لوگ ہیں جن کے پاس 10 بائی 10 کا کمرہ ہے، سب رہتے ہیں، لیکن اس میں بھی رہنے کے جو سلیقے ہیں، اگر آپ اس سلیقے مندی کے ساتھ رہیں، انشاءاللہ تبارک تعالیٰ آپ کامیاب ہیں، کر سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ عرب کی عورتیں اس دور کے اندر بھی جناب علی وہ باہر نکل کر باقاعدہ 100 50 اپنی بکریاں چراتی ہیں اور حجاب کے ساتھ چراتی ہیں۔ آپ سب حج کرنے جا رہے ہو، عمرہ کرنے جاتے ہو، دیکھتے ہو کہ بیٹھی رہتی ہیں، ہاتھوں میں گلوز بھی ہوتے ہیں، نقاب بھی ہوتے ہیں، اور بیٹھ کر کے پورا بزنس بھی کرتی ہیں، تجارت بھی کرتی ہیں۔ ایئرپورٹوں کے اوپر ہی سے آپ کا مشاہدہ شروع ہوتا ہوگا کہ پہلے وہ عورتیں نظر نہیں آتی تھیں، اور اب تو جناب علی ایئرپورٹوں کے اوپر، کاؤنٹروں کے اوپر سعودی عورتیں بیٹھ کر کے آپ کے باقاعدہ ویریفائی کرتی ہیں، ایگزٹ اور انٹری مارتی ہیں، سب کچھ کر رہی ہیں۔ حجاب کے ساتھ کریں، پردے کے ساتھ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے غزوات جو ہوتے تھے، ساتھ خواتین بھی جاتی تھی، اور بہت ساری خواتین ان میں جو ہوتی تھی باقاعدہ حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک غزوہ احد کے اندر مریضوں کو جمع کر کیا جاتا تھا، اور ان مریضوں کو اٹھا کر وہ عورتیں لاتی تھی خیمے میں، اور باقاعدہ ان کی مرہم پٹیاں کرتی تھی زخمیوں کو۔ زخمی تو کہیں بھی زخم لگ سکتا ہے، یہاں بھی زخم، کان پہ بھی زخم، سر پہ ہر جگہ، لیکن یہ سب حجاب کے ساتھ ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی تھی نا؟ ہم غریب ہوں لیکن ہمیں شرافت سے رہنے کا سلیقہ آنا چاہیے، قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی گزرے، انشاءاللہ تبارک تعالیٰ دنیا میں بھی انشاءاللہ ہمارے لیے خیر و بھلائی، اور مرنے کے بعد تو اللہ کی رضامندی اور خوشی ہوگی۔ عزیزان گرامی قدر، اس لیے ہمارے معاشرے کے اندر جو کچھ بھی بیماریاں، جو کچھ بھی فتنے اور فساد ہیں، یہ آپ کسی کو الزام نہ دیں۔ ہمارے معاشرے بالخصوص مسلم کمیونٹی کے اندر، مسلم معاشرے کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اشرف المخلوقات انسانی حیثیت سے بنایا کہ تمام مخلوقات میں آپ کو وہ مقام اور رتبہ عطا کیا جو حیوانوں جانوروں کو رتبہ نہیں کیا۔ آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کو خیر اور شر، اجالے اور اندھیرے کا فرق معلوم ہے، اس حیثیت سے کہ آپ کو اللہ نے اسلام کی دولت، اسلام کا نور عطا فرمایا ہے، ایمان کی روشنی بخشی، ہدایت کا نور دیا جس کی روشنی میں آپ سب کچھ دیکھ رہے ہو۔ لیکن آپ کے اسی ملک کے اندر یا دنیا کے اندر بہت سارے ایسے آپ جیسے انسان موجود ہیں جن کے پاس 2 آنکھیں ہیں، 2 کان ہیں، زبان ہے، بالکل آپ ہی کی طرح ہیں۔ آپ میں ان میں کوئی فرق نہیں، بلکہ آپ سے بھی بہترین لباس پہننے والے، بہترین زبان رکھنے والے، بہترین جوتے اور ٹوپیاں رکھنے والے، بہترین کپڑے پہننے والے، بہترین لوگ موجود ہیں، مالدار بھی آپ سے زیادہ موجود ہیں، لیکن ان کے پاس دین اسلام، ایمان کا نور، ایمان کی ہدایت، ایمان کی روشنی موجود نہیں ہے۔ تو ان کا عالم یہ ہے کہ جناب علی وہ جانوروں سے بھی بدتر زندگی گزار رہے ہیں، بئی طور کہ اگر آپ ایک کٹورے میں دودھ رکھ دیں اور ایک کٹورے میں موت رکھ دیں، پیشاب رکھ دیں، اور کسی کتے کو بھی بلا کر کے کہیں رکھیں یہ دونوں کٹورے کی، دیکھو یہ کس کو چوائس کرتا ہے، کیا پیتا ہے، تو اس کتے کو بھی یہ تمیز ہے کہ ہمیں دودھ پینا چاہیے۔ دودھ پیے گا یا موت پیے گا؟ بولو، دودھ پیے گا، موت تو نہیں پیے گا۔ لیکن ہمیں میں 2 پیر کے جانور ایسے بھی موجود ہیں، 2 پیر آپ کی طرح، میں نے بتایا ابھی آپ سے بہترین وائٹ کالر، لیکن انہیں دودھ راسی نہیں آ رہا، دودھ دریاؤں میں پھینک رہے ہیں، ندی نالوں میں پھینک رہے ہیں، اور موت کو اپنا دھرم سمجھے ہوئے ہیں، موت پی رہے ہیں۔ کیوں؟ کبھی آپ نے اس پوائنٹ پہ سوچا کہ آپ ہی کا وہ انسانی برادری ہے، انسانی بھائی ہے، اسلام نے انسانیت کا احترام بتایا، آپ ہی کا ابن آدم ہی ہے، آدم کی اولاد ہے، لیکن ایسا وہ کیوں کر رہا ہے بیچارہ؟ آپ اس کے اوپر ہنسے نہیں، آپ اس کے اوپر افسوس کریں، کاش
کاش یہ اسلام سمجھتا، دین اسلام کو سمجھتا، لیکن وہی موت پی پی کے وہ اسلام کو گالی بھی دیتا، اللہ کو بھی گالی دیتا، نہ اپنے مالک۔ اما جو اولاد اپنے باپ کو نہ سمجھے اور اس کی عزت نہ کرے، اس کی وقار اور اہمیت نہ سمجھے، الٹا اس کو مارے، اس اولاد کو اولاد کہتے ہیں آپ۔ اللہ تعالیٰ نے اسی فرمایا کہ اولئک کالانعام بل ھم اضل، یہ جو نور اسلام سے، نور ایمان سے دور ہیں، ہدایت کی روشنی سے دور ہیں، اسلام سے دور ہیں، یہ جانور ہیں، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر، جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ میں نے بدتر مثال دی آپ کو، کتا کٹورے میں اگر ایک دودھ رکھتے ہیں، دوسرے میں پیشاب رکھتے ہیں، وہ دودھ ہی پیے گا، دودھ نہیں پیے گا۔ جانور بھی سمجھتا ہے یہ مٹی کی مورتی، یہ مٹی ہے، اور یہ کیا ہے، یہ مٹی نہیں ہے بلکہ یہ جانور ہے، زندہ ہے یا مردہ ہے، جو بھی ہے، لیکن انسان اس کو نہیں سمجھتا۔ تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ کو اللہ نے اسلام جیسی دولت عطا فرمائی، اسلام جیسی نعمت عطا فرمائی۔ اب اس کی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ آپ قرآن کریم کو پڑھیں اور اپنی بیماریوں کا حل ڈھونڈیں، اپنی غربت کا، افلاس کا، بیماری کا، پریشانی کا، اضطراب کا، قلب کا، لڑائی کا، جھگڑے کا، بیٹوں کی نافرمانی، بچوں کی نافرمانی، بیوی کی نافرمانی، ماں باپ کی خدمت، ان کی عظمت، سماج، معاشرہ، وسیع کریں اپنے دماغوں کو، سمجھیں کہ آپ اپنے مقصد زندگی کو سمجھیں، آپ اپنے اللہ نے آپ کو کیوں پیدا کیا اس کو بھی سمجھیں، کیسے ہم کو زندگی گزارنی، کیسے ہم خوش رہ سکتے ہیں۔ ان موبائلوں میں، ان سینماؤں میں، ان فلموں میں، ان چمکتی کاروں میں، ان میں جو تم دیکھ رہے ہو دوسرے لوگ کر رہے ہیں، اس میں عزت نہیں ہے، وہ چند دن کی چھانچنی ہے، جوانی گھٹی جوتے کی طرح باہر طول فول آدمی بکنا شروع کر دیتا ہے۔ کسی زمانے میں کسی ایسے نالائق لوگوں کے آئیڈیل بن جاتے ہیں، بعد میں جب ان کے اوپر آتا ہے پتہ چلتا ہے تو انتہائی کمینہ آدمی ہے، کوئی نہیں پوچھتا، ردی کی ٹوکری کی طرح پڑا ہوا ہے، گو کی طرح، کچھ نہیں بنا، چلو مسلمانوں کے تعلق سے بیان دے کے تھوڑی شہرت حاصل کرو، تو اللہ کو گالیاں دیا، مسلمانوں کے خلاف بکواس کرنا شروع کر دیا، کاٹنے پیٹنے کی بات کی، بانٹنے کی بات کر کے اللہ نے، اور ذلیل ذلت و گمراہ میں ڈھکیلتا ہے، کیونکہ اللہ کو جہنم میں ڈالنا ہے اس بندے کو۔ اے میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، اس لیے اسلام کے اندر جو خوبیاں ہیں، کیونکہ یہ اسلام اللہ کی طرف سے ہے، انسانوں نے بنایا، یہ خوبیاں کسی بھی دین کے اندر، کسی بھی دھرم کے اندر، کسی بھی مذہب کے اندر موجود نہیں ہے، کیونکہ اسے انسانوں نے بنایا۔ تو اللہ رب العزت نے آپ کو خود سدھرنے اور دوسروں کو سدھارنے کے لیے پیدا کیا۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم ایک بہترین امت ہو، تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے منتخب فرمایا ہے، اس لیے تمہیں نکالا ہے، اس لیے تمہیں ہدایت دی ہے، اسلام کی، ایمان کی، نبی کے طریقے کی اس لیے ہدایت دی ہے کہ تم لوگوں کو بھلائیوں کا حکم دو اور برائیوں سے روکو، کیونکہ تم اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ یہ شرف، یہ رتبہ، یہ مقام کہ آپ حکم دینے والے، آپ روکنے والے، کون ہوتا ہے جو کسی کو کوئی حکم دے اور کسی سے کوئی روکے؟ اس مقام اور رتبے والے کو کیا کہتے ہیں؟ بولو، نہیں سمجھ میں آ رہا؟ اس لیے کہ ہم کئی برس تک غلام رہے ہیں، ہماری سمجھ میں یہ حکمت کی باتیں نہیں آئیں۔ اس کو حاکم بولتے ہیں، اس کو کیا بولتے ہیں؟ حاکم جی، جو حکم دے اور کسی چیز سے لوگوں کو روکے، اسے کیا بولتے ہیں؟ کہ ہم محکوم ہیں، غلام ہیں بنے ہوئے، کیونکہ وہ کوالٹی ہمارے اندر ہے، ہم اسے یوز نہیں کر رہے، استعمال میں نہیں لا رہے۔ قرآن غلامی کی زنجیروں سے انسانیت کو نکالنے کے لیے آئے، نبی کائنات اللہ کے بندوں کو مخلوق کی بندگی سے نکال کر پھر دوبارہ اللہ کی بندگی میں لانے کے لیے پیدا کیے گئے۔
اور ہم خود غلام بن گئے. آئے تھے بندوں کو، اللہ کے بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں لانے کے لیے. اللہ نے ہمیں ایمان عطا فرمایا، اسلام عطا فرمایا، دین عطا فرمایا، قرآن عطا فرمایا، رسول عطا فرمایا، یہ بہترین طریقہ عطا فرمایا اس لیے. لیکن ہم خود جو اجالوں کے ہم سفر تھے اندھیروں میں کھو گئے، ہم خود ذلیل ہو گئے، ہم خود محکوم ہو گئے، ہمیں مختلف طریقے سے پیچھے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جناب علی یہ جو دنیا کے اندر ایک افواہ اور ایک طرح سے یہ اڑائی گئی ہے مسلمان علم میں پیچھے ہیں اور ہر چیز میں پیچھے، ہر چیز میں پیچھے. مائی فٹ، مسلمان ہر میدان میں آگے ہے الحمدللہ. مسلمان علم میں پیچھے نہیں ہے. بھارت کا سب سے بڑا PJ عبد الکلام ہی تھا جس نے بھارت کو وہ پاور اور طاقت اپنے علم سے، اپنے ہنر سے، اپنے فن سے اس نے دیا. 57 مسلمانوں کے ملک ہیں، ممالک ہیں، پاور ہے ان کے پاس. ایک خود صرف سعودی عرب کے بعد وہ پاور ہے. دنیاوی اعتبار کے پاور کی میں بات کر رہا ہوں کہ امریکہ جیسا آدمی گھٹنے ٹیکنے پر یہ چوہڑے لوگ جو یہاں ہمارے ملکوں کے اندر بھونکتے ہیں، میں انہیں وہی کہتا ہوں کہ خود تم غلام ہو ابن الغلام. تمہاری سمجھ میں یہ اعلیٰ کوالٹی کی باتیں نہیں آنے والی ہیں. سعودی عرب اس کا غلام ہے، امریکہ کا غلام ہے، امریکہ کا غلام ہے، امریکہ کا غلام ہے. تم ہو غلام اس لیے تمہاری سمجھ میں غلامی سمجھ میں آتی ہے. ناکو چنے چبوانے والی حکومت ہے وہ اس دور کے اندر. اس نے قرآن و سنت کی بالادستی کو منوایا ہے حکومت کو. پوری دنیا میں کہیں بادشاہت ہے، لیکن اس نے بادشاہت کو اس دنیا کے اندر ہاتھ کاٹنا رجم پورے حدود الہیہ کے ساتھ وہ قائم و دائم ہے اور اللہ اسے قیامت تک قائم و دائم رکھے توحید کی عظمت اور بلندی کے ساتھ. امریکہ کیا ہے؟ دو چیزیں چھین لو اور ویسے بھی وہ قلاش ہے، فقیر ہے، خبیث. ڈرگس کا سب سے بڑا، نشے کا سب سے بڑا پوری دنیا کے اندر وہ خبیث جو ہے کیا کہتے ہیں اسمگلر ہے، اور دوسرے ہتھیاروں کا اسمگلر ہے. دنیا جانتی ہے جہاں اس کے بھوک مری شروع ہوتی ہے وہاں دو ملکوں کے اندر لڑائی لگا دیتا ہے. بہت سارے کتے پہنچ جاتے ہیں اس کے پاس، اس کو اس کے خلاف لڑا دیا، اس کو اس کے خلاف لڑا دیا. امریکہ دعوت دے کر کے بلا لیتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری معراج ہو گئی، خلاص ہمیں امریکہ نے دعوت دے دیا، ہمیں امریکہ نے ویزا دے دیا. امریکہ کیا ہے تیرے نظر میں؟ عزیزان گرامی، اپنی اہمیت کو سمجھو، اپنی وقت کو سمجھو. وہ پاور جو یہ افواہ تمہیں بتائی کہ مسلمان علم میں پیچھے ہیں، مسلمان فلانے میں پیچھے ہیں. مسلمان الحمدللہ سب سے بڑی دولت اس کے پاس جو ہے، اگر ہے جس کے پاس، وہ دولت ایمان حقیقی، سچے ایمان کی دولت ہے، توحید کی دولت ہے. جس کو اقبال نے کہا تھا توحید کی امانت سینوں میں ہے ہماری، آسان نہیں مٹانا نام و نشان. یہ جو نام نشان جو مٹ رہے ہیں، جو چپل جوتے کھا رہے ہیں، یہ آپ اس کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ یہ ایمان والے ہیں، یہ مشرک لوگ ہیں. یہ ایمان کے اندر انہوں نے شرک کی ملاوٹیں کری ہوئی ہیں. 80% آپ کے بر صغیر کے اندر اسی کوالٹی کے مسلمان موجود ہیں. فیکٹری میں ہیں پر یہ ریجیکٹڈ ہیں، بدنما دھبا ہیں، داغ ہیں، ان کے اندر خرابیاں ہیں. وہ برانڈ وہاں نہیں پہنچ سکتا. وہ کوئی بہترین کمپنی اسے حاصل نہیں کر سکتی. ذرا بھی خراش آیا اس کپڑے میں، مال میں، اس کو ریجیکٹ کر دیتے. کرتے کہ نہیں کرتے؟ جو برانڈ رکھتی ہے اپنی کمپنیاں، ذرا بھی کہیں دھاگ بھی لگا تو اس کو ریجیکٹ کر دیتی. آپ نے کیا اللہ کو سمجھا ہوا ہے؟ اپنی طرف سڑے گلے لڑلے پڑلے جو بھی ملے کھاؤ، ہضم کرو، بس ختم، سستا مل رہا ہے. اللہ کی کوالٹی سب سے اعلیٰ ہے، اللہ کی چوائس سب سے اعلیٰ ہے. نبیوں کو بھی اس نے کہا ہے یا ایھا الرسل کلوا الطیبات. اے رسولو جو معصوم ہیں ان کو بھی حکم دیا کیا؟ پاک چیزیں کھاؤ. کیا کھاؤ؟ پاک چیزیں کھاؤ. انہیں بھی حکم دیا. یہی نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام سید الانبیاء ہیں، انہیں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لئن اشرکت
11 نبیوں کا تذکرہ کیا. اس کے بعد کہا لئن اشرکت لیحبطن عملک. میرے حبیب اگر آپ نے بھی شرک کیا میرے ساتھ تو ہم آپ کے بھی اعمال برباد کر دیں. ختم. تاکہ نبوت چھین لی جائے گی. نبوت چھین لی جائے گی. جبکہ اللہ کے نبی شرک کرے تو ہم کس کھیت کے مولی ہیں جو صبح شام دوپہر بغیر چادر چھونے، بغیر درگاہی حاضری دیے، بغیر عود بتی کرے، بغیر یا علی تو کوالٹی ہے. کھلاؤ تم، پلاؤ تم، سر سے لے کے پیر تک اپنے بیوی کا انتظام کرو تم، اور صبح اٹھنے کے بعد تمہاری بیوی تمہارے نام کے علاوہ پڑوسی کا نام لے ہے ڈبلو کے ابا. آپ کا کلیجہ اتنا بڑا ہو جائے گا. بولو. سب کچھ دیں آپ اور پڑوس میں جا کر کے عبداللہ عبد الرحمان کے ابا سے کہیں گے میرے لیے چولی لے آنا، میرے لیے ساکس لے آنا. آپ کو کسی نے خبر دی یار تیری بیوی تو فلانے سے پتہ نہیں کیا کیا منگا رہی تھی. آپ زندہ ہیں، سب کچھ ہے آپ کے پاس، مالدار ہیں، سب دے سکتے ہیں. ایک اشارے پر آپ نے سب کچھ دیا ہے. باوجود اس کے وہ پڑوس میں جا کر کے مانگتی ہے کسی غیر مرد سے. آپ کو بولو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ بولو. کیوں نہیں بول رہے؟ یہ بیوی ہوگی؟ نہیں، بڑی خوبصورت ہے، بڑی اطاعت شاہ ہے. صبح شام سر میں تیل پیر میں دبانا اور خدمت کرنا. بڑا اچھا کھانا پکاتی ہے، بہت زبردست، سب کچھ ہے. لیکن صرف اس کا ایک جرم ہے، وہ یہ ہے کہ آپ سے مانگنے کے بجائے آپ سے بھی مانگتی ہے. آپ سے، لیکن پڑوسی سے بھی جا کے مانگتی ہے. کہتی ہے میرے لیے یہ لے آؤ، میرے لیے یہ لے آؤ، میرے لیے یہ لاؤ، لاؤ دیو. آپ کو اچھا لگے گا؟ عزیزان گرامی، چھوٹی سی مثال ہے سمجھنے کی. اور تم بیٹا بیٹی خود نہیں پیدا ہوئے، اللہ ہی نے تمہیں دی. تمہارے باپ کی چھولی میں ڈالا، ماں کی گود بھری، تمہاری وہ پیدا کرنے والا زمین آسمان سب کچھ اس نے دیا ہے. سب کچھ اس نے تم کو دیا. اور تم سب کچھ پانے کے بعد میں اسی کے مخلوق، اسی کے بندوں سے جو مر چکے ہیں، جو بے اولاد تھے خود، انہی کے سامنے تم جا کر کے جھولیاں پھیلاؤ. بابا بیٹا دے دو، او بابا ہماری سن لو، ہمیں یہ دے دو، ہمیں وہ دے دو، گنہگار ہیں، بدکار ہیں، زیاکار ہیں، خواجہ صاحب ہمارے بخشش کر دو، ہمارا فلاں کر دو. جا جا کر کے دیکھو نا، بڑا مسئلہ آسان ہو گیا ہے توحید کو سمجھنا آج کے زمانے میں، اور شرک کو سمجھنا. ویڈیو وائرل ہیں، دیکھو کیا کیا ہو رہا ہے، سمجھ میں آ جائے گا. جو لوگ کہتے تھے کہ ہم اللہ سے مانگتے ہیں، ہم ان سے تھوڑی مانگتے ہیں، اور سمجھ میں آئے گا. جا کے دیکھو ویڈیو کتنے مانگتا ہے. الو سمجھ رہا ہے دنیا والوں. عزیزان محترم، تو وہ کوالٹی آپ کے پاس موجود ہے جو کوالٹی اللہ رب العزت نے رکھی ہے. آپ الحمدللہ وہ سعودی عرب کے اندر وہ چیز موجود ہے. اسی ایمان کے ساتھ اگر جہاں بھی آپ رکھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عزت عطا فرمائے گا انشاءاللہ تبارک. اور جو لوگ بھی پٹریوں سے پلٹے، وہ کیڑے مکوڑے، خرخش و خاشاک اور روڈ کے جو کنکڑ پتھر اور کیا کہتے ہیں کوڑے کرکٹ ہوتے، اسی طرح ختم کر دیے جائیں گے. ان کا وجود نہیں. ان کو اب وہ کہیں گے ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو یہ کر رہے ہیں، ہم تو وہ ہمیں اسرائیل مار رہا ہے، ہم کو یہودی مار رہا ہے، ہم کو فلانا مار رہا ہے. مرو گے، مارے گا اللہ تعالیٰ، ایسے ہی مارے گا، قہر نازل کرے گا. سدھر جاؤ، صحیح راستے پہ آؤ، دورنگی مت کرو. عزیزان گرامی، ختم. چلیں، ٹائم بالکل ہمارے پاس مختصر رہ گیا. اب میں اس آیت سورہ مبارکہ کے اندر آتا ہوں. اتنی پوری سمجھ لینے کے بعد یہ سب اس کو سمجھانا، کیونکہ یہ جو سورہ مبارکہ ہے، میں نے کہا ان تمام سب چیزوں کے بعد اس کو تنفیذ کریں. اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، کیا آپ نے دیکھا نہیں جو دین کو جھٹلاتے ہیں؟ دین جو اللہ رب العزت نے عطا فرمایا اس دین کو جھٹلاتے ہیں. کون ہے وہ جھٹلانے والے دین کو؟
ایک دو موٹے موٹے ہم نے آپ کو ابھی بتائے، اب یہ تھوڑی اور ڈیپ میں جا رہے ہیں، کوالٹی بنائی جا رہی ہے۔ میں نے بتایا تھا جنت میں داغداروں کو اللہ تبارک تعالیٰ جب تک پاک نہیں کرے گا، جب تک جنت میں کسی کو داخل نہیں کرے گا۔ جو بھی حرام خوری کرتا ہے، جو بھی بدکاری کرتا ہے، اس کی صفائی وہاں ہوگی جہنم میں۔ کئی مرحلوں میں لوگ بخش بخش کر کے آئیں گے ادھر۔ اللہ ہم سب کو جہنم کے آگ سے محفوظ رکھے۔ دین کو جھٹلانے والے کلی طور پر اور جو ہیں وہ ہیں، دین کو وہ بھی جھٹلاتے ہیں۔ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، یتیم جو ہے مسکین، انہیں دھکا دے دیتے ہیں، ان کی خبر گیری نہیں کرتے، ان کی دیکھ ریکھ نہیں کرتے۔ وہ یتیم ہیں بیچارے، بچے ہیں، ان کی کوئی دیکھ ریکھ نہیں ہو رہی۔ سماج معاشرہ ہمارا ہر مسلمان سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ تمہارے سماج میں اگر معاشرے میں کوئی یتیم، کوئی غریب اور مسکین ہے تو اس کی کفالت کرنا، اس کی نگرانی کرنا، ان کی رعایت کرنا اس جگہ کے جو مسلمان ہیں ان کے اوپر واجب ہے، ان کے اوپر فرض ہے، ورنہ وہ دین کو جھٹلانے والے خراب ہیں۔ یتیم ہے وہ، کھانے کو نہیں، پینے کو نہیں، پہننے کو نہیں، پڑھنے کے لیے وہ پیسے نہیں ہیں، تعلیم کے لیے نوکری نہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ ان کے لیے ان کے سر پہ دست شفقت رکھیں اور ان کے خرچے برچے کا آپ انتظام کریں۔ اب ظاہر ہے کہ اگر ایک آدمی کسی کے انتظام کرے گا، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں لیکن وہ چاہتا ہے، تو کیا کرے گا؟ کیا کرے گا؟ معاشرے اور سماج کے سامنے ہاتھ پھیلائے گا، کہے گا کہ بھائی یہ یتیم ہے، ان کی خبر گیری کرو۔ آگے اسی کا تذکرہ اللہ رب العزت فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ۔ اور سماج میں، معاشرے میں سفید پوش لوگ موجود ہیں۔ سفید پوش سمجھتے ہو؟ جو کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، مسکین ہیں، غریب ہیں، فقیر ہیں، لیکن شریف ہیں، بھکاری نہیں ہیں۔ یہ پیشہ ور بھکاریوں کو میں بات نہیں کر رہا، جن کے نقاب پلٹ دو تو ابھی اس میں کتنے فساد نکلیں گے، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ میں ان کی بات نہیں کر رہا، ان کو تو دینا بھی نہیں چاہیے، جائز نہیں ان کو دینا۔ یہ جیسا دیش ویسا بھیج، مسلمانوں کے محلے میں ٹوپی ہو، نقاب پہن کے آئیں گے، دوسری جا کے ٹھیکے ڈھالیاں لگا کے لال پیلے رنگ پہن کر کے بھیک مانگ، ان کا کوئی دھرم نہیں ہے انسان یہ۔ لیکن یہ ان کو آپ 1 کروڑ بھی دے دو ایک وقت، دوسرے دن پھر اسی چوک پہ، اسی سگنل کے اوپر آپ کھڑے ہوئے پاؤ گے اس کو بھی بھیک مانگ رہا ہوں۔ مسکین جو سفید کو، اچھا اب یہاں ایک بات میں آپ کو بتا دوں، ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مسکین اور فقیر وہ ہیں۔ مسکین تو خیر وہ ہے جس کے پاس ایک ٹائم کا کھانا ہے، دوسرا ٹائم کھانا نہیں، گھر ہے اس کے پاس، مکان ہے، کپڑے ہیں، چھپڑے ہیں، بحال اولاد سب، لیکن ضروریات زندگی نہیں ہے اس کے پاس۔ مثال کے طور پر کہ وہ اچھا کوئی گوشت بھی کھا لے، مرغی بھی کھا لے، اچھے سے کھانا بھی کھا لے، وہ چیز۔ فقیر یہ مسکین تو وہ ہے جس کے پاس ایک ٹائم کا کھانا، دوسرے ٹائم نہیں۔ فقیر وہ ہے جس کے پاس ہے لیکن ضروریات زندگی نہیں ہے، علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں، بجلی کا بل جمع کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، پنکھا نہیں ہے اس کے پاس ٹیلی فون نہیں ہے اس کے پاس، مطلب جو ضروریات ہیں زندگی کی، ادھر ادھر آنے جانے کے لیے، سفر کرنے کے لیے کرایہ نہیں ہے، بھاڑا نہیں ہے، کہاں جائے وہ فقیر؟ ہمارے یہاں انڈیا اور پاکستان اور بنگلہ دیش برصغیر جو بھی ہے، ان کی ذہنیت کیا ہے معلوم آپ کو؟ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ فقیر اور مسکین جو ٹاٹ کے کپڑے پہنا ہوا ہو اور ملچ کڑچ ہو اور در بدر ادھر ادھر بھیک مانگ، وہی فقیر اور مسکین۔ غلط بات ہے، یہ غلط بات ہے۔ وہ بھی فقیر ہو سکتا ہے جس کے پاس بائک ہے، جس کے پاس 4 ویلر ہے، 3 ویلر ہے، جس کے پاس 2 ویلر، وہ بھی فقیر ہو سکتا ہے جس کے پاس گھر ہے، بجلی ہے، پنکھا ہے، سب ہے، جس کے پاس سب ہے لیکن اس کے پاس پنکھا، بجلی بل جمع کرنے کے لیے پیسے نہیں، بچوں کو پڑھانے کے لیے پیسے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ اے مسلمانوں کے سماج اور معاشرے
مسلم معاشرے کے لوگوں، تمہیں اس کی کفالت کرنی ہے، تم اس کی مدد کرو. وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، وہ بھی دین کو جھٹلاتا ہے جو امیروں کو غریبوں کی مدد کرنے پر ابھارتا بھی نہیں ہے. امیروں کو غریبوں، آپ پیسے والے ہیں، ایک آدمی ہے جس نے یتیموں کی سرپرستی کی ہے، پیسے والے، آپ مجھے بھائی صاحب ہمارے پاس 4 5 10 یتیم ہیں، کھانے پینے کے، آپ کچھ مدد کرو. آپ یہ نہ سوچو کہ یہ گناہ ہے، یہ جرم ہے، یہ غلط بات ہے، آپ کو ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ کے ذریعے سے وہ یتیم پلتے ہیں. اس لیے یہ معاشرے کے اندر یہ سسٹم اور یہ نظام ہونا چاہیے کہ معاشرے کے لوگ ایسا کوئی قانون بنائیں، ایسا کوئی ذمہ داری بنائیں کہ پیسے جمع کریں جس سے یتیموں کی، بیواؤں کی، غریبوں کی مدد ہوگی، ان کے اسکالرشپ جائیں گے، ان کے کوئی بھی ضرورت مند ان کے لیے باقاعدہ وہ سسٹم ہے بنایا. یہ سسٹم بنا رہا، معاشرے کو صحیح رکھنے کا آخری طریقہ اللہ نے بتایا ہے، جو آپ ہر نماز کے اندر پڑھتے ہو، ہر بچہ جانتا ہے. أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، وہ دین کو جھٹلاتے ہیں، جو یتیموں کو دھکا دیتے ہیں، وہ دین کو جھٹلا رہے ہیں، جو ان غریبوں، مسکینوں، یتیموں کے کھانا کھلانے پر امیروں کو ابھارتے بھی نہیں ہیں، گفتگو بھی نہیں کرتے، بات چیت نہیں کرتے. کہتے کہ ہم کوئی مولوی تھوڑی ہے چندہ کریں گے، چندہ کرنے کو عیب سمجھتے ہیں. یہ قرآن کی دلیل ہے چندہ کرنا. یہ جناب علی ضرورت پڑنے پر چندہ کرنا ضروری ہے، نہیں کرو گے چندہ غریبوں کی مدد کے لیے تو آپ دین کے منکر اور دین کے جھٹلانے والے قرار پاؤ گے. اب آپ ایک بات یہ کہہ سکتے ہیں کہ چندہ کر کے بعض لوگوں نے دھندا بنایا ہوا ہے، اور بعض لوگ یہ کر رہے ہیں، بعض لوگ وہ کر رہے ہیں، بعض لوگ اپنی بلڈنگ بنا. محترم، وہ اس کا عمل ہے، اللہ اس سے حساب و کتاب لے گا. ایک شخص، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص رات کے اندھیرے میں خاموشی کے ساتھ اس نے سوچا میں اللہ کی راہ میں صدقہ کروں. اس نے پیسے نکالے اور اندھیری رات تھی، کسی کے کوئی جا رہا تھا، اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا. اس نے سمجھا کہ غریب ہے، اس نے پکڑا دیا. صبح شور ہوا کہ ارے فلاں نے صدقہ کیا، کسی نے صدقہ کیا اور وہ صدقے کا مال جو ہے کسی چور کے ہاتھ لگ گیا. ایک چور ہے وہ پا گیا. اب وہ شور تو اسی وقت ہوگا نا جب مال زیادہ ہوگا، 10 20 50 ہزار روپے نہیں شور ہوتا ہے. اس نے دیا ہوگا زیادہ اور اس نے تذکرہ کیا ہوگا کہ بھئی ہم کو تو رات کو ایک آدمی بیوقوف آدمی میرے ہاتھ میں تھیلی پکڑا کے چلا گیا کروڑوں روپے کا، 1 کروڑ کا 10 تو بھی دیا ہو تو ہنگامہ ہوگا. یار وہ چور آدمی، اس کو کون صدقہ دیا؟ اور یہ چوری کرتا ہے، گنہگار آدمی. اس کو بڑا افسوس ہوا. دوسرے دن اس نے پھر رات کے اندھیرے میں صدقہ کیا، کسی عورت کو جا کے دے دیا. پھر صبح شور ہوا، ارے وہ فلاں نے، کسی نے صدقہ کیا، وہ کسی طوائف کے رنڈی کے ہاتھ لگ گیا، زانیہ فاحشہ. اسے بڑا افسوس ہوا کہ یا اللہ میرا صدقہ ایسے ایسے لوگوں کو جا رہا ہے، اس کا اجر ملے گا بھی کہ نہیں ملے گا. بڑا افسوس ہے. تیسرے دن پھر اسے صدقہ کیا، اندھیرے دن پتہ نہیں چلا. صبح شور ہو گیا، کسی نے صدقہ کیا اور ہمارے شہر کا سب سے بڑا کروڑ پتی اس کو صدقہ دے کے چلا گیا. ابھی اور پریشان ہوا کہ میرے تو تینوں ضائع ہو گئے. ایک چور آپ کو مل گیا، ایک فاحشہ زانیہ کو مل گیا، اور وہ مالدار شیخ صاحب تک پہنچ گیا. تو اس نے، اللہ تعالیٰ نے اسے رات کو خواب میں اس نے دیکھا کہ کوئی کہنے والا اس سے یہ حدیث ہے صحیح بخاری کی، کوئی میں کہانی نہیں بتا رہا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواب میں اللہ رب العزت نے اسے دکھایا کہ کہنے والا کہہ رہا ہے اللہ کے بندے تو افسوس نہ کر، تو نے جو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے تجھے اس کا بدلہ اللہ نے دے دیا ہے، وہ اللہ کو قبول ہو چکا ہے. ارے جو چور کو ملا ہے، ہو سکتا ہے یہ صدقہ پا کر کے وہ چوری سے کیا کر لے، توبہ کر لے. فاحشہ کو ملا، بھوک کی وجہ سے وہ اپنا جسم بیچ رہی تھی، ہو سکتا ہے اس پیسے کی وجہ سے اس سے توبہ کر لے. جس بخیل کو، جس سیٹھ کو ملا ہے وہ بخیل تھا، ہو سکتا ہے اسے غیرت آئے کہ ایک آدمی رات کے اندھیرے میں یوں مال بانٹ رہا ہے، اور ایک سیٹھ صاحب میں ہوں کہ میں دن کے اجالے میں بھی کہ ایک چونی بھی کسی کو دینے کے لیے میری روح لرزتی ہے، نہیں دیتا ہوں.
تو اسے خیرت آئے اور اللہ کی راہ میں صدقہ کرے تو تو فکر مت کر، تیرا مال اللہ تک پہنچ گیا، قبول ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا بدلہ تجھے دے دیا ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، جو چندہ کر کے خود کھا لے، آپ اس کے ٹھیکیدار ذمہ دار نہیں ہیں، وہ کھا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کیوں حساب دے گا، وہ حرام کھا رہا ہے، وہ خنزیر سے بھی بدتر چیز کھا رہا ہے، وہ اپنے پیٹ کے اندر جہنم کی آگ بھر رہا ہے، یہ سمجھ لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے پاس فیصلہ لینے والے دو آدمی آتے ہیں، یہ کہتا ہے یہ مال میرا ہے، دوسرا کہتا ہے میرا ہے، میں کسی کی چرب زبانی دلائل کی بنیاد پر اس کو وہ فیصلہ دے دیتا ہوں جو حقیقت میں مستحق نہیں ہے، لیکن اس کی دلیل قوی ہے، اور میں اسے دے دیتا ہوں تو وہ یہ نہ سمجھے کہ میں نے فیصلہ کر دیا ہے تو وہ چیز اس کے لیے حلال ہے، نہیں، میں اسے آگ، جہنم کی آگ کا ایک ٹکڑا دے رہا ہوں۔ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ اس لیے وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، سماج میں غریب لوگ بھی، ضرورت مند لوگ ہیں، صرف عید بقرعید کو نہیں یاد کرو، ہمیشہ یاد کرو، سفید پوش ہیں، آپ کے درمیان رہتے بیٹھتے ہیں، کپڑے وائٹ ہیں، سفید ہیں، ماشاءاللہ اچھا، لیکن آپ سے مانگتے نہیں ہیں، آپ سے چمٹ کر کوئی چیز نہیں کہتے ہیں، مسکراتے رہتے، ایسے لوگوں کو کھلاؤ، ایسے لوگوں کی مدد کرو۔ پیشہ ور بھکاریوں کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جو آپ کے محلے میں ضرورت ہے، غیرت، عزت نفس ان کو نہیں کہتی کہ میں ان سے کہوں کہ میرے پاس دوائی کے پیسے نہیں، میرا بچہ بیمار ہے، اس کے آپریشن کے پیسے نہیں کہہ سکتا، کیونکہ اس کی گاڑی بھی ہے، اس کا گھر بھی ہے، لوگ کیا کہیں، ہم یہ سوچتے ہیں بہت مالدار، نہیں میرے عزیزو، اس نقطے کو سمجھو میرے بھائی مسلمانوں، میری ماں، میرے بہنوں، میرے بیٹیوں، اس حقیقت کو سمجھو۔ سعودی عرب میں کار رکھنے والے بھی چند بھیک مانگتے ہیں بیچارے، گاڑی ہے، گاڑی پہ بھیک مانگتا ہوں، سب ہے اس کے پاس۔ عید کے دن جب سترہ فطر تقسیم کرنے کا ہوتا ہے، ہم نے دیکھے چھوٹے سے شہر میں 1 کلومیٹر سے گاڑیوں کی لائن لگی ہوئی ہے سترہ فطر کی تحریاں لگی ہیں، 1 کلومیٹر تک گاڑیوں کی لائنیں لگی ہیں، کیا لینے کے لیے؟ ایک 2 تھیلی جو چاول کی ملتی ہے، 5 کلو 10 کلو۔ اب آپ کہو گے یار اس کے بعد تو گاڑی بھی اور سترہ فطر وصول رہا ہے، ہمارے ہاں تو یہ عیب سمجھا جائے گا، نہیں، کوالٹی کی۔ تو عرض کرنے کے بعد وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، یہ دو باتیں، یتیموں کی مدد کرنا، ان کو دھتکارو نہیں، ان کو پھٹکارو نہیں، ان کو دھکے مت دو، ان کو کھلاؤ پلاؤ بٹھاؤ، ان کی رعایت کرو۔ نمبر 2، ان کی مدد کے لیے جو لوگ کوشش کرتے ہیں ان کی بھی مدد کرو۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، ویل ہے ان کے لیے جو نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ، کیا پڑھتے ہیں؟ نماز پڑھتے ہیں، ان کے لیے ویل ہے، ویل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، ایک آواز آئی، صحابہ سے پوچھا جانتے ہو یہ آواز کیسی ہے؟ کہ اللہ کے نبی کو تو بڑی خطرناک آواز ہے۔ کہا کہ کون سی آواز ہے؟ کہا یہ وہ آواز ہے جو 70,000 برس پہلے جہنم میں وہ پتھر ڈالا گیا تھا جو اب پہنچا ہے، یہ اس کی آواز ہے، جس کا نام ویل ہے، جہنم کی سب سے خطرناک وادی ہے۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، ویل ہے وہ جہنم کی وہ خطرناک وادی ہے ان کے لیے جو نماز پڑھتے ہیں، لیکن الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، نماز پڑھتے ہیں لیکن چھوڑ کر نماز پڑھتے ہیں۔ مغرب عشاء کی پڑھی، فجر کی رات، ظہر اور عصر پڑھی، مغرب اور عشاء گھر میں گزری، فجر غائب، چھوڑ کے جو اپنی نمازوں سے غفلت برتتے ہیں ان کا حشر یہ ہوگا، اور جو پڑھتے ہی نہیں ہیں وہ اللہ۔ اے لوگو، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا، خود کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اسلام کی شہادتین کے بعد، توحید کے بعد، شہادت کے بعد سب سے پہلا جو رکن ہے اسلام کا وہ ہے نماز۔ جس نے نماز کو ضائع کیا اسے سب کچھ ضائع کیا۔ رأس الاسلام
الصلاۃ. اسلام کا سر جو ہے وہ کیا ہے؟ نماز ہے. نماز جس نے کھویا اس نے اسلام کو کھو دیا. اسی لیے اللہ کے رسول صاحب نے فرمایا جب تمہارے بچے 7 سال کے مرو اولادکم ہوں، اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں تو ان کو مارو، مار کے نماز پڑھو. اپنے ساتھ لاؤ مسجدوں میں، عادی بناؤ ان مسجدوں میں. بہت سارے لوگ اپنے بچوں کو نہیں لاتے مسجد میں، یا لائیں گے تو پیچھے کھڑا کر دیں گے، پیچھے بٹھا دیں گے. خاص طور سے جمعے میں کے دن انڈیا وغیرہ میں یہ تمام سب چیزیں میں نے دیکھی. اور وہاں جا کے وہ دھمان چوکڑی مناتے ہیں، بچے مچاتے ہیں شور اور ہنگامے، دوسروں کے دن ماننے ڈسٹرب ہوتے ہیں. صرف اس بنیاد پر کہ صاحب بچوں کی سب پیچھے رہنی چاہیے. اللہ کے بندے بچوں کی سب پیچھے رہنی چاہیے جو نابالغ ہیں، لیکن ہو تو وہ سلیقے آپ نے تمیز تو سکھائی ہو. پتہ چلے بدتمیز بچے آپ نے کبھی تربیت نہیں دی، وہ ایک دوسرے کے اوپر چڑھ رہے ہیں، کود رہے ہیں، ہنگامے ہو رہے ہیں. اس لیے اپنے اپنے بچوں کو اپنے بغل میں لے کے کھڑا رہا کرو. خطبہ ہو تو بھی بیٹھا رہے گا چپ چاپ مارے ڈر کے ابا کے، جیسے بیٹھے ہوئے ہیں نا چپ چاپ. اب ان کو چھوڑ دو باہر. شیطان بیچارے ان کی بھی غلطی معصوم ہے، ان کو شیطان بہکاتا ہے، شیطان کلبلاہٹ پیدا کرتا ہے، یہ کر وہ کر، وہ بیچارہ کرتا ہے، بچہ معصوم ہے. اس لیے اپنے ساتھ بچوں کو رکھا کرو، کوئی دھما چوکڑی مسجد میں نہیں بننی چاہیے. خیر، نماز کو مسلسل قائم رکھا جائے. اقیم الصلاۃ. 85 جگہوں پر نماز کو قائم کرنے کا حکم آیا. 85 دفعہ اللہ نے نماز کا ذکر کیا ہے. 12 دفعہ قرآن میں اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ. 7 دفعہ اللہ نے اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کر، نماز قائم کر. اور 12 جگہ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو. اس کی اہمیت کا اندازہ آپ لگائیے کہ سارے ارکان زمین کے اوپر ہوئے، لیکن جب نماز کی باری آئی اور یہ گفٹ اور یہ ہدیہ اور یہ تحفہ جب اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی کو دیا، اللہ کو کتنی پسندیدہ ہے یہ نماز کے آسمان پر بلا کر اپنے نبی کو نماز کا تحفہ عطا کرنا. اس لیے اے مسلمانوں، وہ مسلمان ہی نہیں ہے جو نماز نہ پڑھے. یہ بہت آسان ہے کہہ دینا، لیکن کاش اس کی وجہ سے ہمارا ضمیر بیدار ہو. کلمہ شہادتین کے ترکیز کے بعد، دل میں راسخ ہونے کے بعد ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم نماز کو قائم کریں. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون. نماز پڑھتے بھی چھوڑ چھوڑ کے پڑھتے ہیں، یا پڑھتے ہیں لیکن دکھاوے کے لیے پڑھتے ہیں، دکھاوے کے لیے پڑھتے ہیں. ان کا بھی حشر وہی ہونے والا ہے بیت میں. اور آخری چیز کتنی ہو گئی؟ کتنی ہو گئی؟ 3 ہو گئی، نہیں 4 ہو گئی بھائی. یدعو الیتیم، یتیم کو دھکے مت دو، چندے کرو کس کے؟ یتیموں، مسکینوں، غریبوں کی مدد کے لیے. نماز سے غفلت برتتے ہیں، دکھاوے کی نماز پڑھتے ہیں. 4. اور 5واں ہے وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. عربی میں معون کا لفظ ہے، میں مثال کے لیے ایسی چیزیں کہہ دوں، چھوٹی چھوٹی چیزیں. جیسے ایک زمانے میں ایک گھر میں آگ جلتی تھی تو بچے سے اماں کہتی تھی شام کے وقت وہ جب فلانے کے گھر میں انگیٹھی جل رہی ہے آگ لے کے آئے. ماچس نہیں ہوتی تھی بھائی، کسی نے آپ سے ماچس مانگی، کسی سے عورتوں کی خاص طور سے چیزیں ہوتی ہیں، یہ بڑی خطرناک بھی ہوتی ہیں. اللہ ہی نے ہدایت فرمایا. گھر میں رہے گا سب رہے گا، لیکن پڑوسن نے مانگ لیا بہن ذرا سوئی دے دو، نہیں اماں ہمارے گھر میں سوئی بھی نہیں ہوتی. عیب سمجھتے. بچے سے کہا جاؤ فلانے آگ لیا، نہیں ہمارے گھر میں آگ نہیں، ماچس کیلی تک. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ وہ بھی دین کو جھٹلاتے ہیں، جو لوگ چھوٹی چھوٹی چیزیں مانگنے پر ایک دوسرے کو نہیں پہنچاتے، نہیں دیتے. آپ کے گھر میں ہے، آپ نہیں دے رہے، وہ بھی دین کو جھٹلانے والا ہے. تو سماج اور معاشرے کی کتنی قیمتی باتیں ہیں سدھار کے لیے اور قائم رکھنے کے لیے جو اللہ نے اس سورہ مبارکہ کے اندر ہمارے لیے بطور نمونہ رکھا ہے. عزیزان محترم، نماز کی تو تفصیلات ہیں، بہرحال بہت ساری باتیں رہ گئی ہیں، وہ انشاءاللہ اور بھی موقع آئے گا، کسی موقع پر حاضر خدمت ہوں گا تو اس کی تفصیل بتاؤں گا. بہرحال لیکن آج کے لیے اتنا، جتنا بھی کہا ہے اللہ کہنے اور سننے سے زیادہ
عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ عز و جل ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اور ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، اور اللہ ہمارے گھروں کی، ہمارے سماج معاشرے کی، ہمارے وطن عزیز کی، ہمارے ملک کی، ہمارے دیش کی اللہ حفاظت فرمائے، اسے بھی اللہ امن و سلامتی کا گہوارہ بنائے۔ اس کے اندر فتنہ و فساد، کرپشن پیدا کرنے والے جو لوگ ہیں، اللہ انہیں یا تو ہدایت دے یا ان کے وجود سے ہمارے دیش کو پاک فرما دے، انہیں ختم کر دے، نیست و نابود کر دے، ان کی نسلوں کو ختم کر دے مولا، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔